آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ قومی یکجہتی اور خوشحالی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ساری چیز قومی اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب جیسے پاکستان کی مثال لیں تو یہاں پر مختلف قومیں، مختلف نسل کے لوگ آباد ہیں، مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں جیسے پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، لیکن پاکستان میں چونکہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور ان کا دین اسلام ہے، تو یہ دین اسلام والی جو قدر ہے یہ مشترک قدر ہے جو ہمارے ہاں قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی بنیاد بنتی ہے۔ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو 4 صوبوں کی مختلف زبانیں اور پھر بہت ساری علاقائی زبانیں، تو ان تمام لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے اردو زبان جو ہے اس کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تاکہ یہ قومی رابطے کا ذریعہ بنے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کا مطلب کیا ہے یا اس کی تعریف ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے متحد ہونا۔ یکجہتی کا ایک ایسا عمل ہے جس میں تمام جزیات کو، تمام پارٹس کو کل یا ٹوٹل میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، یکجا کر دیا جائے اور ایک شکل میں ڈھال دیا جائے کہ یہ سب ایک ہی چیز کا حصہ بن جائیں، کل کا حصہ بن جائیں، یہ یکجہتی کہلاتا ہے۔ یکجہتی سے مراد یہ بھی لے جاتا ہے کہ مختلف حصوں اور گروہوں کی دلچسپیوں کو اس طرح جوڑ دیا جائے کہ ایک متحدہ نظام کی شکل اختیار کر دی جائے، یا جب ان کا مقصد ایک ہو جائے اور ان کی دلچسپیاں ایک ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یکجہتی ہو گئی ہے، اور یکجہتی ہی کسی گروہ کی سالمیت یا ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک معاشرے میں بہت ساری معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو اگر یکجا کر دیا جائے یا ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو اس کو بھی ہم قومی یکجہتی اور سالمیت کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بہت ساری قومیں اور بہت ساری ذیلی اکائیاں ہیں جو پاکستانی قوم میں موجود ہیں، اور یہ اگر ساری ان کی سوچ ایک ہو جائے، ان کا مقصد ایک ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ یکجہت ہو گئی ہیں اور یہ سالمیت یا ترقی کا باعث بنیں گی۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کے لیے کون سے عناصر کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے آپ کے جو یکجہتی کا وجہ بنتا ہے وہ ہے مذہب۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں میجورٹی مسلمان ہیں، اسلام ہے ان کا دین، تو ایک ہی مذہب ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ہی قومیت کا احساس بھی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اتحاد بھی بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو مشترکہ جغرافیائی حدود، اگر کسی علاقے کی، ملک کی مختلف قوموں کی جغرافیائی حدود ایک جیسی ہوں گی تو اس میں بھی یکجہتی پروان چڑھ سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مشرقی اور مغربی جرمنی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک قوم کی شکل دوبارہ اس وجہ سے اختیار کر لی کہ مشرقی اور مغربی جرمنی دونوں جغرافیائی مماثلت تھی، ان میں ایک جیسی تھی جغرافیائی حدود۔ تو پاکستان چونکہ برصغیر پاک و ہند کا حصہ رہا ہے تو اس کے 4 صوبوں کی جغرافیائی حدود اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ہی ہیں۔ مشترکہ زبان جو ہے وہ بھی قومی یکجہتی اور قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر سب کی زبان ایک جیسی ہو، ایک دوسرے کی بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہوں، خیالات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہوں تو اتحاد بڑھتا ہے۔ اسی طرح مشترکہ نسل، یعنی کہ ایک ہی نسل سے سب کا تعلق ہو تو نفسیاتی اور معاشرتی یگانگت ہو جاتی ہے اور ایک ہی قوم کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ مشترکہ روایات یہ بھی اتحاد کو کرتی ہیں کیونکہ ان کی تاریخ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کا شاندار ماضی ان کے مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی قومیں جن کا ماضی ایک ہی ہو ان سب میں بھی قومی یکجہتی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ روایات جو ہیں یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ بھی قومی یکجہتی کا حصہ بنتی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جمہوریت، یعنی کہ اگر ہم ساری قوموں کو اپنی رائے دینے کا حق دے دیں، ان کی بات سنیں، تمام طبقوں کو مساوی حقوق دیں تو یہ بھی یکجہتی پیدا کرنے کی طرف ایک مددگار قدم ہو سکتا ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت کیا ہے؟ وہ تمام قومیں اور ممالک جن میں قوم متحد ہوتی ہے، یکجہتی کے ساتھ رہتی ہے، اتحاد کے ساتھ رہتی ہے، وہ جلدی ترقی کرتے ہیں اور ترقی کی راہ میں گامزن رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں انتشار ہو، فرقوں میں لڑائی جھگڑا ہو اور ان کے مقصد اور علیحدہ ہوں تو پھر وہ ملک ذرا ترقی کرنے میں یا قوم ترقی کرنے میں دیر لگاتی ہے۔ تو اس کی افادیت یا اہمیت ہمیں ان پوائنٹ سے کلیئر ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خوشحالی زیادہ ہوگی،
اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ 35% لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں. اگر غربت کا خاتمہ کر دیا جائے، امیر غریب طبقے کے فرق کو کم کر دیا جائے تو جلدی خوشحالی آئے گی اور یکجہتی بھی پروان چلے گی. اس کے علاوہ امن، اگر کسی ملک میں امن ہو، مختلف گروہ ایک دوسرے کے ساتھ مساوات کا راستہ اختیار کریں، اختلافات کم ہوں، انتشار کم ہو، تو ملک امن و امان کا گہوارہ رہے گا اور ترقیاتی کام آسانی سے ہو سکتے ہیں. باہمی تعاون، اگر مختلف گروہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اختلافات کو ختم کریں تو انرجی جھگڑے کے کاموں کی طرف انسان آگے بڑھ سکتا ہے. پھر عوام کی، اگر حکومت زیادہ اچھی سوچ رکھتی ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے، انتشار کرنے کی کوشش کرتی ہے، برائیوں کو ختم کرتی ہے، تو اور حکومت کے آپس میں بھی اختلافات نہ ہوں تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے. تو عوام کی بھلائی کے متعلق جتنا زیادہ حکومت سوچے گی اور ان کے لیے کام کرے گی تو یہ بھی یکجہتی کا باعث بنے گا. اور مضبوط قیام، یہ تو بہت ہی ہے، ہر جو ادارہ ہے وہ صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اپنی کرے گا اور اختلافات کم رکھے گا، امن و امان قائم رکھے گا اور انتشار کے اوپر قابو پا کے رکھے گا، اور تو مضبوط انتظامیہ ہوگی اور جو ہے وہ ملک ترقی کی طرف زیادہ بہتر طور پر جا سکتا ہے. وقت اور دولت کے زیاں سے محفوظ رہنا. زیاں مینس کہ آپ وقت اور اپنی ریسورسز کو یا دولت کو، وسائل کو ضائع، تو اس میں یہ ہے کہ اگر قومی یکجہتی و یگانگت ہو قوموں کے اندر تو ان کا وقت بھی بچا رہتا ہے اور دولت بھی ضائع ہونے سے محفوظ رہ جاتی ہے. لیکن اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، انتشار ہو، مختلف گروہ اور طبقات ایک دوسرے کی بات کو نہ سن رہے ہوں، نہ سمجھ رہے ہوں، تو وقت اور دولت دونوں کا ضیاع ہوتا ہے اور ترقیاتی کام رک جاتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ ملک کی ترقی کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں.